جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، اچھا مسلمان بنا دے گا۔ پہلی خوبی اس دھرتی پر، جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ چھپاتی ہے، یہ چھپاتی ہے۔ قبر تیار کیا، مردے کو اندر داخل کیا، مٹی سے ڈھک دیا، مردے کا سارا عیب چھپ گیا۔ ہم دوسرے کے عیب کو ٹٹولیں گے نہیں، بلکہ دوسرے کی خوبی پر نظر ہوگی، دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ آپ کے عیب کو چھپائے گا، اچھا انسان بنا دے گا، اچھا مسلمان۔ دوسری خوبی دیکھیے اس دھرتی پر جس پر آپ بیٹھے ہیں جلسہ سننے کے لیے، اس پر پانی ڈالیے، پانی اندر جذب ہو جاتا ہے، اندر جذب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ نے دل کے اندر قبول کر لیا، اللہ آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا۔ تیسری خوبی دکھا رہا ہوں، اسی زمین کی خوبی دکھا رہا ہوں، اس میں گلاب کی ٹہنی رکھی گئی، اس پر پانی ڈالا گیا، گلاب کا پھول نکلا اور وہ مہکنے لگا، پورے گلستاں کو معطر کر رہا ہے۔ آپ کے اندر بھی یہ پھول کھلے گا، کب؟ جب آپ کے پاس اخلاق ہوگا۔ آپ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، بھائی کی مدد کریں گے، اور بھائی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جب وہ مصیبت میں ہوگا تو آپ اس کی مدد کریں گے، جب وہ غم میں ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے، تو آپ کے اندر سے، دل کے اندر بھی پھول کھلے گا، اور یہ پھول دنیا سے لے کر کے آخرت تک کے لوگوں کو معطر کر کے رکھ دے گا۔ اللہ آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ اخلاق کا پھول نکالنا ہے، معاف کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ چوتھی اور آخری خوبی بتا رہا ہوں، یہی زمین ہے، اس پر آدمی وضو کرتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے، یہی زمین ہے، اس میں آدمی پیشاب کرتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے۔ یہ زمین وضو کے پانی کو بھی قبول کرتی ہے، پیشاب کو بھی قبول کرتی ہے۔ آپ اپنا سینہ اتنا کشادہ رکھیے کہ کسی سے غلطی ہو جائے اس کو بھی معاف کریں گے، کسی سے غلطی نہ ہو اس کو بھی حوصلہ دیں گے، اللہ آپ کو زمین کی طرح گلدستہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دے گا، اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دے۔ زمین کی طرح جس نے عاجزی وہ انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کر، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ آپ کا بچہ ادب سے ترقی کرے گا، آپ دوسرے کا ادب کیجئے، بچہ آپ کے ادب کو سیکھے گا، آپ کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ آپ کا بچہ کس میں ترقی کرے گا؟ علم میں ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو، خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بھول جائے گا، اچھا کھانا کھلا رہے ہیں بھول جائے گا، اور اچھے مکان میں رکھتے ہیں بھول جائے گا، لیکن اپنے بچے کو علم دے دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا۔ علم کیا ہوتا ہے، انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ دو تین مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام بخاری نے کتنے لوگوں سے حدیث حاصل کیا؟ ان کے استاذ کتنے تھے؟ 1180 استاذ تھے، ایک آدمی کے استاذ کتنے تھے؟ 1180۔ اور ان سے پڑھنے والے کتنے لوگ تھے؟ شاگرد کتنے تھے؟ 90,000۔ امام بخاری سے پڑھنے والے کتنے لوگ تھے؟ 90,000۔ امام بخاری نے کتنے لوگوں سے پڑھا؟ 1180۔ ان سے کتنے لوگوں نے پڑھا؟ 90,000 لوگوں نے۔ بخاری میں کتنی حدیث ہے؟ 7275، 7275 حدیث ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، رات کا سناٹا ہے، نبی کو دیکھا کہ مکھی جسم پر بیٹھنا چاہتی ہے لیکن وہ پنکھے سے اڑا رہے ہیں،
نبی کے جسم پر مکھی بیٹھنا چاہتی وہ پنکھے سے اڑا رہے، نبی کے جسم پر مکھی بیٹھنا چاہتی وہ پنکھے سے اڑا رہے ہیں۔ خواب بتانے والے نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ صحیح حدیث کے ساتھ غلط حدیث آ گئی ہے، اللہ آپ کو اس خدمت کے لیے قبول کرے گا، آپ اپنی کتاب میں صحیح حدیث جمع کریں گے، غلط حدیث کو نکالیں گے۔ یہی اس خواب کا مطلب ہوا۔ اشرفی کی تھیلی لے کر کے کشتی میں بیٹھے ہوئے، چور کی نیت خراب ہو گئی، دیکھا کہ اتنے بڑے امام اشرفی کی تھیلی ہے، ہلہ کر دیتے ہیں کہ میری تھیلی چوری ہو گئی، جب تلاشی ہوگی تو امام کے پاس ملے گی، بدنام وہ ہو جائیں گے، کام میرا بن جائے گا، وہ تھیلی مجھے مل جائے گی۔ ہلہ کر دیا کہ میری تھیلی چوری ہو گئی، میری تھیلی چوری ہو گئی۔ امام بخاری نے سمجھ لیا اس آدمی کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھ کو بدنام کر کے میری تھیلی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب تلاشی ہوئی تو امام کے پاس تھیلی نہیں ملی۔ اب وہ چور حیران ہے کہ اسی آدمی کے پاس تو تھیلی تھی، اشرفی کی تھیلی تھی، سونے کے سکے کی تھیلی تھی، وہ تھیلی کہاں گئی؟ اتر کر کے چور کہتا ہے کہ امام صاحب وہ تھیلی کیا ہوئی؟ کہ میں نے دریا میں ڈال دیا۔ کہا دریا میں ڈال دیا؟ اتنی قیمتی دولت کو آپ نے دریا میں ڈال دیا؟ کہا کہ علم سے بڑھ کر کے میرے پاس یہ دولت نہیں تھی، یہ دولت رہتی میں بدنام ہو جاتا، میرا علم بدنام ہو جاتا، میں نے دولت کو برباد کیا تاکہ میرا علم بدنام نہ ہو جائے۔ تین مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ جب انور شاہ کشمیری مجلس میں آتے ہیں تو ان کے علم کا روب میرے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی اگر اس ہندوستان نے پیدا کیا، اس مفتی کا نام کیا تھا؟ رشید احمد گنگوہی۔ حضرت یعقوب نانوتوی سے پوچھا گیا کہ حضرت نانوتوی کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ کہ استاد اچھا ملا اس لیے زیادہ علم آیا، پیر اچھے ملے اس لیے زیادہ علم آیا، تقویٰ زیادہ تھا اس لیے زیادہ علم آیا، مزاج بہت اچھا تھا اس لیے زیادہ علم آیا، استاذ کا ادب زیادہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ تھا۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنی اوقات کو داؤ پہ لگائیے۔ بچہ جتنا پڑھنا چاہے خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیغام کا یہ حصہ نکل گیا، اب میں ایک پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ سے تعلق رہے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نام لکھائیں گے جائیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ سب میں انشاءاللہ، کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں۔ دعوت و تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ میں کیا کام ہوتا ہے؟ کیا کام ہوتا ہے؟ لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، دکان مکان سب چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بھی مضبوط ہوگا، دعا بھی دل سے نکلے گی۔ اللہ اس کام کو سلامت رکھے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ میں کیا ہوتا؟ جو آدمی دعوت و تبلیغ سے دور ہوتا ہے اس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ جب وہ دعوت و تبلیغ میں نام لکھاتا ہے، نکلتا ہے، تو اپنا عیب آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ سے دور تھا، نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا، اب دعوت و تبلیغ میں آیا ہے تو مسواک تک نہیں چھوٹتی ہے، تہجد تک کی نماز فوت نہیں ہوتی۔ دعوت و تبلیغ میں کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ سے دور تھے، دعا بھی نہیں کرتے تھے، دعا بھی نہیں ملتی تھی۔
لیکن دعوت و تبلیغ میں کیا ہے؟ پوری جماعت کی دعا مل رہی ہے، ادھر دعا ملتی ہے ادھر قبول ہو جاتی ہے، کام بن رہا ہے بگڑ نہیں رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں تعویذ دے دو، آپ کہتے ہیں پانی پر دم کر دو، پوچھا جاتا ہے کیوں؟ بچے کو نظر لگ گئی۔ ارے اللہ کے بندے کس کی نظر لگی؟ تو آپ کہتے ہیں میرا دشمن بغل میں پڑوسی ہے اس کی نظر لگ گئی، فلاں عورت کی نظر لگ گئی۔ اللہ کے بندے اس کی نظر نہیں لگی ہے، تمہاری نظر لگی ہے۔ وہ تو دشمن تھا، نفرت کی نگاہ سے دیکھا، نظر لگ گئی۔ تم نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، تمہاری نظر لگ گئی۔ جب دعوت و تبلیغ میں آدمی آتا ہے تو اللہ والے کی محبت کی نظر لگتی ہے، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جو آدمی مرڈر کرتا تھا آج وہ افسوس کرتا ہے، توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس کے باپ نے زندگی بھر نصیحت کی دارو نہیں چھوڑا، اللہ والے کی نظر پڑتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، شراب سے نفرت ہو گئی۔ خانقاہ سے تعلق رکھیے، دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھیے، اس میں نہیں جاتے ہیں تعریف کیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ اپنے بچے کو نکالیے، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ اگر آپ اس کی تعریف نہیں کرتے، توہین کرتے، اس کو تانا مارتے، اللہ آپ کو بھی محروم کر دے گا، آپ کے پورے خاندان کو محروم کر دے گا۔ انشاءاللہ حوصلہ دیں گے، تانا نہیں ماریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، راز بتا رہا، دعوت و تبلیغ سے کیا ہوا اس ہندوستان میں؟ مدرسے کی وجہ سے دین باقی رہا، اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے پورے ہندوستان میں دین پھیل گئے۔ راز بتا رہا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 180 ملکوں میں دعوت و تبلیغ کو پھیلایا، 180 ملکوں میں دعوت و تبلیغ کو پھیلایا۔ کیسا اخلاص ہوگا، کیسی للہیت ہوگی، راز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، مدرسے میں آپ کا داخلہ نہیں ہوگا۔ بوڑھوں کے لیے چلتا پھرتا مدرسہ دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ آ جائیے، آپ کیا سیکھیں گے بتا رہا ہوں۔ علم کے بغیر دین نہیں ہے، کتاب کے بغیر علم نہیں ہے، اور عالم کے بغیر کتاب نہیں ہے، سنت کے بغیر کتاب نہیں ہے، دینی رنگ کے بغیر عالم نہیں ہے، اور دل کی صفائی کے بغیر عالم نہیں ہے، اور دل کی صفائی خانقاہ اور اللہ والے کے بغیر نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ آپ ایک راز سنیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے اگر میں پوچھوں گا کہ گھر میں کوئی مصیبت ہے تو آپ کہتے ہیں مصیبت ہے، کاروبار چل رہا تو نہیں چل رہا ہے، بیوی نافرمان ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں نافرمان ہے، بچے کامیاب ہیں تو آپ کہتے ہیں کامیاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، دوسری وجہ ہے غلط کما رہے ہیں، تیسری وجہ ہے کہ گھر کا ماحول غلط ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری مصیبت ہے۔ یہ ساری مصیبت ایک وقت میں اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے سے تعلق رکھیے، خانقاہ سے تعلق رکھیے، عالم سے تعلق رکھیے، امیروں سے تعلق رکھیے، جماعت کے امیروں سے تعلق رکھیے۔ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری مصیبت کو ایک وقت میں دور کر دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے ہوئی نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے۔ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جلا سکتی ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا، الیاس نے لہرایا
تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو، فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالکا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے آخری پیغام 3 منٹ کا سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اخیر وقت میں بھی آپ لوگ امتحان میں فیل ہو گئے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ 3 منٹ کا آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ آج کا جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے، کل کا جلسہ آخری ہے۔ آپ لوگ کمر بستہ ہو کر کے کل آئیے کہ آج جتنا سنا ہے پہلی فرصت پر اس پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کے لیے اس کو قبول کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ 3 مزدور دنیا میں آئے۔ پہلا مزدور فجر سے لے کر کے ظہر تک کام کیا، 1 روپیہ ملا، مزدوری کیا ملی؟ 1 روپیہ۔ دوسرا مزدور آیا، ظہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا، 1 روپیہ ملا۔ تیسرا مزدور آیا، اس سے عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا کام لیا، اس کو کتنا دیا؟ 2 روپے دیا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ مزدور کون ہے جس کو 2 روپے ملا؟ وہ مسلمان ہے، آخری نبی کا آخری امتی ہے۔ اب یہ راز آپ کو سنا رہا، آپ کا کلیجہ بہت مضبوط ہوگا۔ وہ پہلا مزدور جس نے فجر سے لے کر کے ظہر تک کام کیا، 1 روپیہ میں، وہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ دوسرا مزدور جو ظہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا لمبا، لیکن مزدوری 1 روپیہ ملی، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا۔ اور عصر کے بعد سے لے کر کے مختصر وقت کام کیا مغرب تک، اس کو 2 روپے ملے، یہ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ ان کو روپیہ کم کیوں ملا؟ وہ موسیٰ پر ایمان رکھتے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ عیسیٰ پر ایمان رکھتے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عدل سے 1 ملا، فضل سے ڈبل ملا۔ دوسرا نمونہ دینے کے لیے چاہ رہا، اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیسے پتا چلے گا ہمارا خدا ہم سے راضی ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ 3 راستے سے پتا چلے گا۔ آپ اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ میں خدا سے کتنا راضی ہوں۔ اگر آپ خدا سے راضی ہیں تو آپ کا خدا آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ خدا سے راضی نہیں ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی 50-50 ہے، آپ سے مکمل راضی نہیں۔ دوسری بات کو ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، کیسے پتا چلے گا کہ خدا راضی ہے؟ قرآن سے آپ کا کتنا تعلق ہے؟ اگر 100% قرآن سے تعلق ہے تو اس کا مطلب 100% خدا آپ سے راضی ہے۔ اگر دایاں بایاں قرآن سے تعلق ہے تو اللہ کو بھی دایاں بایاں تعلق ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آسمان پر خدا ہے، آپ زمین پر ہیں، خدا آپ سے راضی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنی حالت کو دیکھیے کہ آپ گناہ پر ہیں یا نیکی پر ہیں۔ اگر نیکی پر ہے تو خدا راضی ہے، گناہ پر ہے تو خدا راضی نہیں ہے۔ تیسری بات اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قبر میں بھی سوال ہوگا۔ آپ کو قبر کا سوال یاد ہے کہ رب کے بارے میں پوچھے گا، نبی کے بارے میں پوچھے گا اور دین کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے حشر میں تو آپ سے کیا سوال ہوگا وہ میں آپ سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تکیہ پر سر آئے اس کو ذرا سوچئے گا 5 منٹ کے لیے، اللہ دل کی دنیا بدل دے گا۔ انشاءاللہ تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا سوال اللہ کرے گا، خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو پہلا سوال کرے گا، ہم نے زندگی دی، تندرستی دی، جوانی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا؟ جب یہ سوال مکمل ہوگا تب اللہ پوچھے گا، ہم نے مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اس کے بعد آخری سوال اللہ کہے گا، ہم نے تمہیں علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ جب تک یہ جواب نہیں دیں گے تب تک گاڑی پھنسی رہے گی، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ چل رہا تھا۔ سہراب بھائی ہمارے آپ سے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ کر رہے تھے، ان پر ہی اپنے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آج کے جلسے کو ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ تاجر آدمی تھے، تجارت کرتے تھے،
شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے، بہت بڑی تجارت تھی، کشتی آ رہی ہے، مال بھرا ہوا ہے، خبر آئی کہ آپ کی کشتی ڈوب گئی، سر گاڑ لیا اور کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر جھوٹی تھی، کشتی آپ کی ڈوبی نہیں ہے بلکہ پار لگ گئی ہے، تو کہا الحمدللہ۔ اب پوچھا کہ حضرت جب کشتی ڈوب گئی تھی، بری خبر تھی، آپ نے انا للہ نہیں پڑھا، الحمدللہ کیوں پڑھا؟ جب کشتی پار لگ گئی تو اچھی خبر تھی، آپ نے الحمدللہ پڑھا، یہ تو سمجھ میں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا صبر عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب میری کشتی ڈوبی، خبر آئی تو میں نے دل کو جھانک کر کے دیکھا کہ دل کتنا صبر کرتا ہے، کتنی شکایت کرتا ہے، تو دیکھا کہ دل صبر کر رہا ہے، شکایت نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا۔ پھول کا بستر ہے، بادشاہ سوتا ہے، لڑکی کو احساس ہوا کہ اس پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے، بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر دیکھنا چاہیے کہ پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لڑکی جیسے ہی سوتی ہے، آنکھ لگ گئی، بادشاہ جب کمرے میں داخل ہوئے کہا کہ اچھا یہ نالائق لڑکی بادشاہ کے بستر پر سوتی ہے، کوڑا نکالا، برسانا شروع کیا، لڑکی ہنستی بھی ہے، لڑکی روتی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا کہ حضور تھوڑی دیر سوئی، آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے، اس بستر پر آپ نے بچپن سے 55 کیا ہے، خدا رسول سے مطلب نہیں ہے، تمہیں خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا، اس خیال سے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ لڑکی کے اس جملے کی چوٹ سے اس بادشاہ کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس نے حکومت کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں وقف ہو گیا۔ تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ ہے، 3 وزیر ہیں، بہاری کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، بنگالی کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، پنجابی کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، کوئی دوسرے کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، تم سے اچھا ہوں، تم مجھ سے اچھے نہیں ہو۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جھگڑا زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، کیا راستہ نکلے؟ تو وزیر نے بتایا، ریٹائر وزیر نے بتایا کہ امتحان لے لو، جو امتحان پاس کرے اس کو رکھو، جو امتحان فیل کر جائے اس کو نکال دو۔ بہاری کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بیر پسند ہے، کہا لے کر کے آؤ۔ بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے مالدہ آم پسند ہے، کہا لے کر کے آؤ۔ پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے کٹہل پسند ہے، کہا لے کر کے آؤ۔ تینوں لائن سے لگ کے امتحان ہو رہا۔ سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا۔ بہاری سے کہا کہ بیر کیسے کھاتے؟ کہا حضور گٹھلی پھینکتے، چھلکا نکالتے ہیں، چبا کر کے کھاتے۔ کہا دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹھلی نہیں نکال سکتے، چھلکا نہیں پھینک سکتے، چبانے کی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا، یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، سگوا بیر تھا، لمبا بیر تھا، جا کر کے گلے میں اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد جو کھونکی کیا تو دوبارہ بیر منہ میں واپس آ گیا تو ہنسنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا رونا سمجھ میں آ رہا ہے، ہنسنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے بیر میں میرا یہ حال ہو رہا ہے، یہاں کٹہل والے کا کیا حال ہوگا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بالکل آخری مثال ہے، آپ بھی سوچیں کہ آخر کر کے ہم لوگ کا جنازہ ہی اٹھا دیں، بس آخری پیغام سنا۔ بادشاہ کا دربار ایک جوان آیا، اس نے سوئی کو گاڑا، دھاگا ہاتھ میں لیا، اٹھا کر کے پھینکا اور اس کے ناکے سے دھاگے کو پاس کر دیا۔ سارے لوگوں نے تالی بجائی، واہ صاحب کیا کرتب دکھایا کہ سوئی کو گاڑا، پتلی سوئی ہے، بالکل چھوٹی سوئی ہے، اس کو گاڑا، دور سے دھاگا نشانہ لے کر کے پھینکا اور دھاگا اس کی ناک سے باہر نکل گیا۔ سارے لوگوں نے تالی بجائی۔ بادشاہ نے کہا اس جوان کو 10 جوتے مارو اور 10 روپیہ انعام دو۔ کہا کہ حضور یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے 10 روپے انعام دیا، کرتب دکھایا، بڑا کارنامہ انجام دیا، اس لیے آپ انعام دے رہے ہو، لیکن جوتے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ بیکار کام میں اس نے اپنی جوانی برباد کر دی، بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی۔ اگر پڑھائی لکھائی پر دھیان دیتا تو اس کے ماں باپ بھی خوش ہوتے، نیک بنتا، خدا رسول بھی خوش ہوتے، اس لیے میں نے اس کو 10 جوتے مارے۔ انشاءاللہ موبائل سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اللہ آپ کو بچا لے گا، ہر آفت سے بچا لے گا۔ موبائل فلم نہیں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فلم اگر آپ دیکھیں گے، آپ کا بچہ آپ سے 10 ہاتھ آگے دیکھے گا۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ سوچیں گے یہ بچہ کیسے برباد ہو گیا؟
बाप को देख करके बर्बाद हुआ। चूंकि वो मशीन है, वो सब कुछ छाप रही है, आपको महसूस नहीं हो रहा है। अगर आपका बच्चा स्क्रीन टच मोबाइल नहीं छोड़ता, आप खुद छोड़ दीजिए, आपका बच्चा खुद ब खुद छोड़ देगा।